السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور توکل کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے، کیونکہ سحری روزہ رکھنے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سحری اور افطاری فرمایا کرتے تھے اور کون سی چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے تاکہ آپ بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں 9 رمضان دیکھے، یعنی 9 رمضان گزارے۔ 10ویں رمضان کے آغاز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 رمضان گزارے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور ریاضت عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام، نماز اور عبادت کو بھی بڑھا دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی زیادہ عبادت اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا استقبال خوش آمدید کہہ کر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے سوالیہ انداز میں رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھا اور اس مہینے کی برکت اور اہمیت کو واضح کیا۔ رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو اور اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جب مسلمان کو اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں بے قرار رہتے اور دعا کرتے، اے اللہ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما، زمین کی وسعتیں سمیٹ لے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلد از جلد مدینہ پہنچا دے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور وہ آپ کے قدموں پر نثار ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری فرماتے
تو بالکل آخری وقت میں کرتے۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری لقمہ تناول فرما رہے ہوتے۔ جب سورج غروب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے افطار فرماتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، اب برائے کرم کھانے پینے سے رک جائیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے چلے گئے، لیکن پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا پینا بند کیا یا نہیں۔ وہ فوراً واپس آئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سحری تناول فرما رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرمایا، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو پہلے ہی ختم کر دیا تاکہ تیری قسم جھوٹی نہ ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کھانے بہت پسند تھے، جن میں کھجور، دودھ، کدو، شہد اور زیتون کا تیل شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے یا پھر فاقہ فرماتے، لیکن باسی کھانے کو ناپسند کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے کھجوروں سے افطار فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو خشک کھجور سے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرماتے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔